کھیلتے ہیں، جو قوم کو لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، وہ اس ملک کے پرامن شہری ہیں، اور جو ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پرامن شہری ہیں۔ مجھے بڑا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان فرقہ واریت کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور اس وقت اگر فرقہ واریت کہیں پر ہے تو یا تو وہ خنجرات کے علاقے سے شروع ہوتی ہے یا وہ گوادر میں جا کے ختم ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس قوم کو کہ سی پیک کا روٹ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے دوسری جگہ سے ختم ہوتا ہے۔ دشمن آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان مخالف قوتیں آپ کے ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیل کر آپ کے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کا دشمن پاکستان کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ رہا ہے، آپ کا دشمن موقع تلاش کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی ویک پوائنٹ دے اور انٹرنیشنل اسٹیجر پہ کوئی اس طرح کی قرارداد لے آئی جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ختم کرنے کی بات کی جائے۔ آپ وہ واحد ریاست ہیں جو پوری دنیا کو چپتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یو آر دا اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک which was made on the name of Islam، صرف اس وجہ سے کہ یو آر دا اونلی ہوم لینڈ، دا اونلی کنٹری ان دا انٹائر مسلم ورلڈ جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے۔ لیکن اب ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں سینیریو کو پچھلے 70 سالوں سے، عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دیے گئے، عوام کے جو بیسک رائٹس تھے وہ ان کو نہیں دیے گئے، جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا تھا وہ انہیں نہیں فراہم کیا گیا، ان کو بیسک ایجوکیشن کا جو رائٹ تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں فراہم کیا گیا، اور ایجوکیشن جہاں ملی بھی تو یکساں تعلیمی نظام نہیں، امیر کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے، میڈیوکر کے لیے تعلیم اور ہے، مڈل کلاس کے لیے، اور غریب کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے۔ جو یہ او اے لیولز کے سکولز ہیں جہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس کے بچے، بڑے بڑے بزنس مین کے بچے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے پڑھتے ہیں، ملک کا مستقبل تو وہی بچے ہیں، پھر ملک کا مستقبل کی تو وہی ایلیٹ کلاس ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں اسی کے بچے نے بننا ہے جناب، آپ کا وزیر بننا ہے، مشیر بننا ہے۔ 90% کیسز میں ہو رہا ہے، اور ان سکولز میں ان کالجز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سوالیہ نشان یہ ہے کہ کون سا تعلیمی نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو کسی دور میں محمد بن قاسم پڑھایا جاتا تھا آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا، جو کسی دور میں نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی پڑھایا جاتا تھا آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا، جو کسی دور میں افواج پاکستان کے شہداء پر پورے آرٹیکلز پڑھائے جاتے تھے آج کیوں نہیں پڑھائے جاتے۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسلامک نارمز، کلچر اینڈ ٹریڈیشن اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے آپ کے تعلیمی نصاب سے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ مقروض ہیں۔ جب آپ کو کوئی قرض دیتا ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے جوتے بھی پالش کریں، اس کی گاڑی پہ بھی کپڑا لگائیں، اور وہ آپ کو لات بھی مارے، you should not be able to speak against him، آپ کی جرات نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں کل رہا ہو کے آیا ہوں، میں چاہتا تو تابڑ توڑ حملے کرتا پریس کانفرنس میں کہ جناب یہ کر دو وہ کر دو، لیکن نہیں، میرے باپ نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا ہے، میرا چھوٹا بھائی اب بھی سرو کر رہا ہے، میرے ماموں باعث آفیسر ہیں جس کو 4 تمغوں سے نوازا گیا، میری خالہ کی ایک ٹانگ اور ایک آنکھ شہید ہوئی آرے بازار دھماکے میں۔ میں کبھی اس طرح کا موقع دشمن کو نہیں دوں گا کہ جو ظلم، جو تشدد ہم لوگوں پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مینٹل ٹارچر ہوا یا جس طریقے کا بھی ٹارچر ہوا، ہم اس کے بارے میں بات کر کے قوم کو بھڑکائیں۔ ہم آج قوم کو تقسیم کرنے نہیں آئے، ہم یہ کہنے آئے گورنمنٹ کو کہ حالیہ دنوں میں جو بھی واقعات آئے، ہمیں پتہ ہے کہ قوم قرضے میں مبتلا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت اقوام عالم میں اب وہ نہیں رہی جو ایشین ٹائیگر ہوا کرتے تھے ہم لوگ 70s میں یا لیٹ 60s میں۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے، اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت رکھ کے۔ نمبر 2، گورنمنٹ آف پاکستان کو قرض مکاؤ مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے، اور اگر یہ وہ مہم چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں عمران خان آج اعلان کرے کہ میں اپنے 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچنے کو تیار ہوں، اس کے پاس یہ ایک لیگل ویو ہوگا کہ جب میں نے جب یہ کر دیا تو اب نواز شریف کے رائیونٹ کے محل کی قومی خزانے میں جمع کرایا جائے۔ اب
زرداری صاحب کے بلاول ہاؤسز بھی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں، کسی نے بھوکا نہیں مرنا۔ اور قوم کی کیا عزت رہ جائے گی جب دنیا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، انہیں بھکاری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں منگتے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی کچھ لے کیا۔ گورنمنٹ ایک فنڈ ریزنگ کا پراپر بینک اکاؤنٹ بنائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسلام آباد کے جن چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے ہم لوگ دھرنے دیا کرتے تھے نا ملک مخالف قوتوں کے خلاف، اسلام مخالف قوتوں کے خلاف، انہی چوکوں میں بیٹھوں گا، میرے بھائی بیٹھیں گے اور ہم بھیک مانگیں گے قوم سے کہ اس قوم کو آزاد کریں، یہ قوم خود مختار بنے، یہ قوم اپنے فیصلے خود کرے، یہ قوم انٹرنیشنل پریشر سے نکلے۔ یار ہماری انٹرنیشنل سطح پہ کیا عزت رہے گی اگر ہم لوگ کسی کے کہنے پہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں سے اس کے دستوں گریبان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قوم تقسیم ہو چکی ہے اور دشمن نے کوئی موقع نہیں دیا فرقہ واریت پھیلانے کا، دشمن نے کوئی موقع نہیں چھوڑا فرقہ واریت پھیلانے کا، اور نہ ہی کوئی موقع چھوڑا ہے آپ میں لسانیت کا بیج بونے کا۔ ہم لوگ چھوٹے موٹے مسکرینٹس کو پکڑ لیتے ہیں، دہشت گرد کی ماں کو نہیں پکڑتے جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو اسے فائنانس کرتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے۔ اس کو تبھی نکیل ڈال سکیں گے جب آپ اپنے قرضوں سے پاک ہوں گے، جب آپ، میں کشمیر کے لیے کیوں وہ آواز نہیں بلند کر پا رہا صحیح طریقے سے، ایک تو ہے کہ اسے کرنا چاہیے، وہ حق ادا نہیں کر رہا ہمارے حکومت، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ میں اگر پنڈ کے چودھری کے پاس میرے پاس کوئی خاتون آئے اور بولے کہ جی پنڈ کے چودھری نے میرے گھر پہ قبضہ کر دیا ہے اور آپ وہ قبضہ واپس لیں، تو میں اگر پنڈ کے چودھری کا مقروض ہوں نا 2 کروڑ کا، تو میں کہوں گا چودھری صاحب اسی تواڈے نوکر ہیں، اسی تواڈے پیو دے بھی نوکر ہاں، اے اگر قبضہ خالی کر دیو تو تواڈی مہربانی ہوسی نہ بھی کیا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک آدھ گھر اس کڑی سے، ایک آدھ کمرہ اس کڑی نو دے دے۔ لیکن اگر میں نے اس سے قرضہ نہیں لیا، میں اس کا مقروض نہیں ہوں، تو لات مار کے اسے گریبان سے پکڑ کے باہر نکال سکتا ہوں۔ یہ ہے بات کہ جب آپ مقروض ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ سے پستی میں کے شکار رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بغیر سیاست میں آئے ہم لوگوں نے فورن میڈیکل گریجویٹس 18,000 میڈیکل سٹوڈنٹس کا مسئلہ حل کیا۔ ہم لوگوں نے ایک یونیورسٹی کے ڈوئل ڈگری کا ایشو تھا جس کے 3,000 بچوں کا مسئلہ سالو کیا۔ 12,000 اسٹوڈنٹ سیالکوٹ کے ایک گورنمنٹ کالج کے تھے جن کی پرائیویٹائزیشن کا ایشو تھا، اس کو ہم نے سالو کیا، اور پنڈی کے ایک کالج کا۔ اس کے بعد جب بھی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ اسلام اور پاکستان کے نظریے کی دفاع کی بات آئی، سب سے پہلے اسلام آباد کے رخ ہم لوگوں نے کیا، اور پیسفل پروٹیسٹ جس میں اناؤنسمنٹس ہوتی تھی کہ پولیس والا اگر گولی بھی چلائے تو اسے سینے سے لگاؤ، کہ تم اگر ویک پوائنٹ دو گے تو وہ نظریے کا ویک پوائنٹ شمار کیا جائے گا، جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ سرکاری املاک جو ہیں یہ تمہارے اور میرے ابا جی کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ ایمبولینس میں چاہے کوئی بھی آ رہا ہو، تمہارا دشمن بھی ہونا، ایمبولینس کو نہیں روکنا، کہ تم اگر ویک پوائنٹ دو گے تو سوال آپ کی آئیڈیالوجی پہ اٹھے گا، اور ہم نے اس طرح کا نہیں ہونے دیا۔ سیکنڈ تھنگ، ہم لوگوں نے اب 10 سال کی طویل جدوجہد کی، یہ قوم مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، اس قوم کو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی نہیں مل رہی جو قومی یکجہتی کی بات کرے، جو قومی سلامتی کی بات کرے، جو ملک کو یکجا کرنے کی بات کرے۔ تو ہم لوگوں نے کل جیل سے آتے ہی تفصیلی ایک اجلاس بلایا اپنے آرگنائزیشن کا، اور ہم نے کہا کہ قوم کو ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ خوشخبری سنائیں گے within a month or 2 کہ اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو نظریاتی قیادت ہے، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی نظریاتی قیادت ہے، جو ہمارے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو 27ویں رمضان المبارک کو ہی موسٹ پروبیبلی جس دن پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا اس پاک کا رات کو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی، بڑے بڑے تخت اچھالے جائیں گے، بڑے بڑے تاج اچھالے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ بانیان پاکستان، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، ان لوگوں کی فیملیز آپ لوگوں کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئیں گی۔ آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ